اب ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور انفورسین افسوسناک حادثہ ہوا ہے، یونانی کشتی کا حادثہ. اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حادثات ہوتے رہے اس طرح کے. یونان کشتی حادثے میں تمام لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے. جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے نے وسطی پنجاب کے اضلاع میں انسانی اسمگلرز کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. یہ کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اور یہ نیکسس کو بریک کر پائیں گے یا نہیں؟ پہلے ہم پیکیج دیکھیں گے. جی بالکل، ایک پیکیج ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر ہمارے گیسٹ جوائن کریں گے، ان سے بات کریں گے. سنہرے مستقبل کے خواب، بے رحم لہروں کی نظر. یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں. کوسٹ گارڈ حکام نے سمندر میں ریسکیو آپریشن ختم کر دیا. تمام لاپتہ افراد مردہ قرار. جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 40 ہو گئی. صرف 7 افراد کی لاشیں نکالی جا سکیں. 11 دسمبر کو لیبیا سے یونان روانہ ہونے والی 3 کشتیاں حادثے کا شکار ہوئیں، جن میں کل 87 پاکستانی سوار تھے. پہلی اور دوسری کشتی میں موجود تمام افراد کو بچا لیا گیا. تیسری کشتی سے 5 پاکستانیوں کی لاشیں ملی، جن میں سے 4 کی شناخت سفیان، رحمان علی، حاجی احمد اور عابد کے نام سے ہوئی. 5ویں لاش کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی. ڈنکی لگا کر یورپ جانے کے خواب نے خاندان اجاڑ دیے. 2 نوجوانوں حیدر علی اور محمد زاہد کا تعلق کاموں کی سے ہے. جڑا علی حیدر ہے یونان کشتی حادثے کا شکار ہو گیا، سانو پتہ لگا، لیکن سانو اجے تک وہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کتنے وے یا کی وہ ڈیڈ باڈی کا کی عالم ہے، یا سانو کسی پاسے کوئی رابطہ نہیں ہے. تے محمد زاہد جڑا وہ لیبیا جیل دے وچ ہے، وہ دے واسطے ایجنٹ ساڈے کو مزید پیسے مانگ رہا. وزیر آباد کے 2 سگے بھائی وقاص اور وقار شاید کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. جو لاسٹ ان کی ایک میسج آیا وہ لیبیا سے جو آگے جا رہے تھے یونان، اور انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے وہ کشتی میں سوار ہونے لگے ہیں، تو دعا کیجیے گا کہ ہم حیدریے سے دونوں بھائی وقاص اور وقار. اس کے بعد جو ہے وہ کسی دوست کے ساتھ، کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کا ابھی تک. پسرور کا 16 سالہ نوجوان اویس اور گجرات کا 20 سالہ نوجوان احسن بھی موت کی وادی میں چلا گیا. دیکھیں کیا کیا کہانیاں ہیں، لوگوں کی خراش کہانیاں ہیں. بالکل اس پر ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں. کوثر عباس صاحب ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سوشل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے، اور سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان سے یہ لوگ قانونی طور پر ویزا لے کر دبئی یا مصر اور پھر وہاں سے آگے لیبیا پہنچتے ہیں، جس کے بعد ان کا غیر قانونی سفر ایکچولی شروع ہوتا ہے. پاکستانی حکومت اور جو حکام ہیں اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ریکرنگ سچویشن ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں بار بار. جی سجاد صاحب آپ فرمائیے گا پلیز. جی السلام علیکم. جی دیکھیے، پہلی ذمہ داری تو بیسک ذمہ داری جو ساری کی اور ان کے والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اور رسک لینے سے گریز کریں. سگنلز ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، کہیں سلو چل رہا ہے، بڑی پرابلم ہے ویسے کام کرنے میں. کوثر عباس صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. ان کی روک تھام آخر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، یہ واقعی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بیسیکلی جو ہائی لائٹڈ واقعات ہیں وہ چند واقعات ہوتے ہیں. جو پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ تقریباً 400 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ گریس کی ہی ایک کشتی میں جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، اور ان کی اپنی جان سے جو ہے وہ کی بازی سے ہار گئے تھے وہ لوگ. اسی طرح جو ابھی واقعہ ہوا اس کے اندر بھی تقریباً 40 پاکستانی تو ایسے ہیں کہ جو مطلب جن کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ لوگ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ شاید ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے یا وہ سامنے آتے نہیں ہیں یا وہ اتنے زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، جو پیرنٹس ہیں یا جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی شاید سب سے بڑی غلطی تو اپنی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان کے جھانسے میں آتے ہیں اور اس کے بعد ایک
शॉर्ट कट के चक्कर में उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और वो लोग जो हैं इस तरह की शॉर्टकट्स वेज अडॉप्ट करते हैं और उसकी वजह से वो अपनी जान को भी गंवा बैठते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, अपनी जो सारी जमा पूंजी जमा करके इसके ऊपर खर्च करते हैं और उसके बाद जो है वो कोई उनका फ्यूचर नहीं होता। और एक जो परसेप्शन है इस माइग्रेशन के हवाले से, देखें माइग्रेशन जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है, वो चाहे किसी भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहे वो उसका राइट है, लेकिन उस माइग्रेशन के राइट के साथ साथ जो रेगुलर माइग्रेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के कानून को फॉलो करते हुए वीजा के थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है वो माइग्रेट करना, उससे जो है वो मसाइल कम होते हैं। और जो एक परसेप्शन है कि पता नहीं हम पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये बड़ी गलत परसेप्शन है। वहां पे अगर वो चंद लोग पहुंच भी जाते हैं तो वहां पे इरेगुलर जब लोग जाते हैं उसके बाद वहां पर जब उनको इलीगल तरीके से एज अ इलीगल इमिग्रेंट रहना पड़ता है तो उनको बड़े मसाइल का शिकार होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको प्रॉपर रिहाइश की जगह नहीं मिलती, तो ये बड़ी सीरियस नौयत की सिचुएशन है। सजाद साहब ये बताइएगा, अभी भी इतलात के मुताबिक लिबिया में इस वक्त भी 5,000 पाकिस्तानी समंदरों की सफ़र के लिए तैयार है, तो ये बेरहमी हम कब रोकेंगे और इसको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है इस तरह? देखिए, हमारा सबसे पहले एक विल पावर होती है किसी मामले को टैकल करने के लिए, दुनिया सारी करती है अपने अपने ममालिक के हिसाब से। सऊदी अरेबिया में लोग जाते थे, इलीगल वहां रहते थे, उम्रे की वीजे पे चले जाते थे और वहां इलीगल स्टे करते थे। उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, यहाँ तक उन्होंने किया कि हमें उन्होंने बताया कि आपके इतने अफगानी आपके पासपोर्ट लेके आए। फिर अभी रिसेंटली जो ईरान और इराक में ज़ियारतों के वीजे शुरू हुए तो वहां पे तभी भी मैंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे कहा था कि ये वीजा तो अब फ्री एंट्री तो मिल रही है, लेकिन इसका आगे फर्दर जो होगा इसमें इलीगल इमिग्रेशन भी शामिल हो जाएगी। और वही हुआ कि अभी जब इराक में पहुंच जाते हैं, इराक से आकर लीबिया पहुंचना बहुत उनको ईजी हो जाता है और इराक तक तो उनके लिए सिंपल एंट्री है। इराक से आगे जाना जो है, अब कितने हजार इराक पहुंच चुकी हैं और वापस नहीं आए, एक और इशू है कि इस पे भी कोई रिसर्च की जाए कि इराक वीजा पे कितने लोग गए हैं। और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, रिलीजियस अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, सबकी जिम्मेदारी है। और लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि जब तक ऊपर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई सख्ती ना हो तो नीचे कोई बंदा एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। पहले भी कमेटी बनी, इंक्वायरी हुई, उसकी रिकमेंडेशन हुई, नोबडी नोज कि उसका हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, लेकिन आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हुई। ये जो नेक्सस है ना, आप ठीक है कार्रवाइयां हो रही हैं, सब चीजें हैं, लेकिन हमें मालूम है कोई भी जुर्म हो उसमें यही सामने आता है निकल के कि ब्लैक शीप्स यानी काली भेड़ें होती हैं इदारे के अंदर, जो जिनकी मिली भगत से ये सारे काम होते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप क्या कार्रवाइयां होते देख रहे हैं या नहीं होती जिसकी वजह से ये वाकयात दोबारा होते हैं? सबसे पहले कि जो भी आज तक आइडेंटिफाई हुआ तो सजा तो किसी को मिलती नहीं है। जो अगर कोई एजेंट्स हैं तो एजेंट्स को भी कितने एफआईआर दर्ज हुई और क्या एफआईआर जो हैं जो स्पेशली जो इन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं, जहां उनको मौत का खतरा होता है, वहां तो बहुत सख्त सजा है, सजा मौत तक भी चली जाती है। और क्या उनको इन सेक्शन में सजा हुई या उनके केस अंडर दिस सेक्शन प्रोसेस हुए, और कितने एजेंट्स उस पर इन्वॉल्व थे, कितना नेक्सस था, कहाँ लोकल कितने थे जो वहां बैठे हुए हैं। वहां भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो लीबिया में बैठे हुए हैं, चाहे वो इराक में बैठे हुए हैं, चाहे वो दुबई में बैठे हुए हैं, तो वो भी पाकिस्तानी ही हैं और जो इसको हैंडल कर रहे हैं। तो क्या हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या कितनों को आज तक सजा हुई? क्या हमने कोई डाटा बनाया कि आज तक इतने केस थे, इतने डिपोर्टीज आए, इतने? मगर सजाद साहब, कमेटी तो बनी थी, तो क्या उस कमेटी का कोई रिजल्ट, कोई फॉलो बैक कुछ भी नहीं हुआ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, यही उस टाइम पीडीएम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे मियां शहबाज साहब, और कमेटी बनाई, एक अच्छे ऑनेस्ट अफसर थे डॉक्टर एहसान सादिक, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई की, काफी चीजें आइडेंटिफाई की, लेकिन अगर और उसको प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया गया,
اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو کیا ساری ریکمنڈیشن کو, اور پھر نیچے کنوے بھی کر دی گئی, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. کوثر آپ بتائیے گا, کیا ڈیٹا کوئی موجود ہے ہیومن ٹریفکنگ پر؟ قوانین کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, نہیں کیا جاتا؟ کتنے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں؟ آپ کا ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے میرے پاس کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی. یہی تو میں پہلے ابھی کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایسی کمیٹی بنائے جو ڈیٹا بھی تو دیکھے نا, کہ بھئی اگر پچھلے 5 سال میں 10,000 ڈپورٹی آیا ہے, 5,000 ڈپورٹی آیا ہے, آپ نے 5,000 ایف آئی آر درج کی ہیں, 5,000 ایف آئی آر میں کوئی 4,000 5,000 یا 10,000 ایجنٹ انوالو تھا, تو وہ ایجنٹ کے خلاف جو کاروائی ہوئی اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رائٹ, کیا ان کو جو ہے وہ وہی بات ہے کہ درج ہونے کے بعد کوئی وہ نہیں ہے. اچھا عباس صاحب یہ بتائیے, گجرات سے جہلم تک ہیومن سمگلنگ کے ہاٹ سپاٹس ہیں, ادارے اور حکومت اس کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پا رہی, کیوں ناکام ہو جاتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کی جو ریپریکاشنز ہیں اس کو دیکھنے میں؟ جی عباس صاحب. دیکھیں جی, اس پہ بہت اچھا لا بنا ہوا ہے 2018 کا لا اس کے اوپر بنا ہوا ہے, جو پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018 ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے بڑے مسائل ہیں. دیکھیں امپلیمنٹیشن صرف وفاقی سطح کے اوپر نہیں ہونی, امپلیمنٹیشن جب تک گراس روٹ لیول پہ نہیں ہوگی, جب تک پروونشل ڈپارٹمنٹس آن بورڈ نہیں ہوں گے, جب تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ پولیس آن بورڈ نہیں ہوگی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایس ایس ڈی او کے پلیٹ فارم سے ایک ایفرٹ کی اور ہم نے پنجاب کے اندر ایک اسپیشل کمیٹی بنوائی, پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمنٹری کمیٹی آن اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اینڈ اسمگلنگ, اور اس کا پرپز یہی ہے کہ یہ جو لاز بنے ہوئے ہیں چاہے وہ وفاقی لاز ہیں, لیکن اس کو گراس روٹ لیول تک امپلیمنٹیشن کرنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, لوکل سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے. ڈسٹرکٹ لیول کی ٹریفکنگ ان پرسنز کمیٹیز بنائی گئیں, ان کو لنک کیا جائے ود دا اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایز ویل, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سرویلنس کی جائے. دیکھیں اگر گجرات کے اندر سے یا منڈی بہودین کے اندر سے یا کسی بھی ضلع کے اندر سے 100 200 400 بندہ ریکروٹ ہو رہا ہے فار دا پرپز آف ہیومن اسمگلنگ, تو آخر یہ پروسیس کہیں نہ کہیں تو چل رہا ہے نا. اگر ہمیں ہماری سرویلنس اتنی اچھی ہو گراس روٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس اور یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنی تو کم از کم آگاہی رکھتے ہیں کہ ان کے ضلع کے اندر کون سی ایسی یہی حرکات تو ہو رہی بالکل ہیں سوال ہے جس کہ کی وجہ گراس سے روٹ لوگوں کو لیول جو ہے وہ پر نقصان اتنی کا باعث سرویلنس, بنتے ہیں. اگر آپ دیگر چیزیں دیکھیں تو سرویلنس تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے کوئی کام کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی کنسٹرکشن ورک کر رہے ہوتے ہیں, فوراً لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی آپ غیر قانونی ہیں اور چیز ہے, لیکن ان معاملات پر کوئی توجہ نہیں دے رہا اس طریقے سے. کوثر عباس صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب, دیکھیں وہی بات ہے کہ بڑا ایک بوفے ٹیبل بنا ہوا ہے کہ کس چیز پہ لا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور کس چیز پہ نہیں ہونی, اور کوارڈینیشن نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کتنا برا امیج جاتا ہے اس چیز کو لے کے, اور وہی بات ہے کہ جی امپلیمنٹیشن ایسی لاز کی بہت ضروری ہے.